ایسی بات کر دی جائے جو کہ اس کیس کو متاثر کرے۔ جناب والا، میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، ہاؤس کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبک اٹیکس یہ ایک ٹرینڈ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ دے آر آن دا رائز ان دا ویسٹرن ورلڈ، اور اس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بارہا کر چکے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سر پھرا تھا، کوئی انڈیویجول ایکٹ تھا، ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جو تشویشناک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیر اعظم نے اور وہاں کی سوسائٹی نے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا، اور جس طرح اس سہنے کو انہوں نے جس درد مندی سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوئے، وہ ایک بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ ہمیں ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں جناب اسپیکر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں نہتے لوگوں کو چھریوں سے حملے ہوئے ہیں، نائفنگ، سٹیبنگ ہوئی ہے، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں آپ نے کیریکیچرز کا ایشو دیکھا، اور اس ایشو نے پوری امہ کے جذبات کو جس طرح مجروح کیا وہ بھی اس ایوان کے علم میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹریجک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے معاشرے تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا، کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر کینیڈا کو لے لیں تو کم از کم ان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ، اپراکسیمیٹلی 2 ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں۔ امریکہ کو لے لیں تو perhaps the number might touch 6 million or over 6 million۔ اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا، اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے، ہیٹ سپیچ، انسائٹمنٹ، اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جذبات ابھرتے ہیں اور ٹریجڈیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان انسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ہمیں اسلام جو ہماری امہ ہے اسے یکجا کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے۔ اکیلا پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی، اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی۔ جناب والا، ان کے احکامات پر میں نے نیامی میں جو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا، وہاں میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد لے کے گیا، اور میں نے اس قرارداد میں یہ گزارش کی کہ یک زباں ہو کے پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باتفاق رائے اس قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنے PRs کو جو نیو یارک میں تعینات ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور
इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर एक कंसेंसस जो है उसको बिल्ड करें। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब इस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर अपना ट्वीट भी किया है। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये मसला बहुत ही दर्दनाक है। इस वाक़े में जो अलग सुबह 7 जून को हुआ, मेरी इत्तलात के मुताबिक वाक़या जब इंसिडेंट होता है और फैमिली को इत्तला की जाती है, इसमें 12 घंटों का वक्फा है और इन 12 घंटों में यकीनन वहाँ की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपनी उन्होंने मौके पे भी पहुँचे और अपनी इंक्वायरी भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई अपने काउंसिल जनरल से, तो वो पहले थे शख्स जो फैमिली से जिन्होंने राब्ता किया और उनकी जो है रूहदाद सुनी। इसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि 4 शहादतें हो चुकी हैं। सलमान अफजल साहब, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उनकी बेटी तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 9 साला बच्चा जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ये एक हेट क्राइम है और उस पर कोई शक नहीं कि 4 काउंट्स ऑफ मर्डर उस पर लग गए हैं, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते और कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है कि वो अभी रूल आउट नहीं कर रही कि इस पे टेररिज्म का जो शुबा है उसको भी अभी वो रूल आउट नहीं कर रहे। दे आर वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट। जनाब वाला, वो जो फैमिली थी वो एक प्रोफेशनल फैमिली थी और जो फैमिली के सरबराह थे वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। 10 साल से वहाँ मुकीम थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अमन आमा से रह रहे थे, कोई बिगाड़ नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को ना तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। उनके साथ ये जो वाक़या रूनुमा होता है, सिवाय इसके कि नफ़रत इसमें जो है दिखाई देती है। और नफ़रत किस पे? फेथ रिलेटेड। उनका गुनाह कसूर क्या था कि वो एक ऐसे माशरे से और एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते थे। ये उनका गुनाह था। जनाब वाला, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब फैमिली से राब्ता हुआ तो सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त शॉक में है और होंगे और ग्रीफ में हैं और सहमे हुए हैं। वो अभी मीडिया से भी बात करने से कतरा रहे हैं, नेचुरली कतरा रहे हैं और ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि जब तक पूरे हक़ाइक़ उनके सामने ना आ जाएं, पूरी ऑटोप्सी की रिपोर्ट उनके सामने ना आ जाए, वो इस पर बात कोई ख़ास इस पर मुनासिब नहीं समझते। उनके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे राब्ता हो गया एंड ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू रीच कैनेडा। और ये फैमिली जो है बुनियादी तौर पर लाहौर की फैमिली है, गुलबर्ग में ये रिहाइश पजीर थे और वहाँ वो शिफ्ट उन्होंने किया था 10 साल पहले। जनाब वाला, आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में वाज़े एक मौक़िफ़ लिया है जो हौसला अफ़ज़ा है। और वो ट्वीट ये है कि हम इस्लामोफोबिया को एलिमिनेट करने के लिए आपके साथ हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जो कि इस राइजिंग ट्रेंड को अरेस्ट कर सके, उसका तदारक हो सके, उसके सामने बंद बांधा जा सके। ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान ने लिया है, ये वही मौक़िफ़ है जो OIC ले रही है और ये हौसला अफ़ज़ा बात है। जनाब वाला, जो प्रीमियर हैं ओंटारियो के, उन्होंने भी अपना कहा है कि हमारे सूबे में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और वो कहते हैं कि हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं क्योंकि 3 नस्लें
ایک خاندان کی 3 نسلیں جو ہیں وہ اس ٹریجک انسیڈنٹ سے متاثر ہوئی ہیں. میری ابھی جناب اسپیکر یہاں آنے سے پہلے جو یہاں کینیڈین ہائی کمشنر ہیں وینڈی گلمو، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے پاکستانی قوم کے جذبات اور ہماری جو تشویش ہے میں نے ان سے شیئر کی ہے اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کی ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں، میں نے صبح بھی کیا ہے اپنے میڈیا انٹریکشن میں اور میں نے ہائی کمشنر سے بھی کیا ہے کہ جس طرح نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس سہنے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا، جو فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور زخموں پہ مرہم رکھی. پرائم منسٹر ٹروڈو بڑے انلائٹنڈ ہیں، پروگریسو ہیں، پسند کیے جاتے ہیں. انہیں بھی he should step up and rise to the occasion اور اس فیملی کے پاس جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو اس وقت جو سہمے ہوئے لوگ ہیں وہاں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ٹورانٹو میں اور گرد و نواح، وہ ان کا اعتماد بحال ہوگا، ان کے نظام پر، ان کی پالیسیز پر ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا. میں نے درخواست کی ہے کینیڈا کے فارن منسٹر سے اور انہوں نے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کل شام 6 بجے ٹیلی فون پہ ان سے کال بھی طے ہو چکی ہے. میں یقیناً اس ایوان کے جذبات بھی، پاکستانی قوم کے جذبات کی ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں اس شہر کی، انہوں نے بھی اپنے میئر سے رابطہ کیا ہے، اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے احساسات اور اپنی تشویش کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور